اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کی کتاب میں سبق نمبر 3 پڑھیں گے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکالیں گے آپ، اور سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اسلام کا بہادر بیٹا۔ بچوں، سبق آپ نے خود پڑھنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ 6 کلاس میں آ گئے ہیں، تو سبق آپ لوگ خود پڑھیں گے۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ بچوں، یہ سبق ہے اسلام کے ایک بہادر بیٹے کے بارے میں، یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہے ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام سعد رکھا، اور پھر ان کے نام کے ساتھ مورخین نے وقاص لکھا ہے، جس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ یہ تو آپ سبق میں بچوں پڑھ ہی لیں گے۔ اچھا بچوں، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر ان کا نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اچھا بچوں، وہ تیر کمان بنانے کے فن میں ماہر تھے، یعنی تیر کمان بہت اچھا بناتے تھے، اور انہوں نے یہ فن بہت چھوٹی عمر میں ہی سیکھ لیا تھا، یعنی بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا، اور آپ کے بنائے ہوئے تیر کمان دور دور تک مشہور تھے اور لوگ بہت دور دور سے خریدنے آتے تھے۔ آپ نے یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ بچوں وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت مصائب اور سختیاں برداشت کیں، اور آپ نے ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے بعد جو غزوات پیش آئے، غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، تو ان میں بھی آپ نے بھرپور شرکت کی۔ غزوات بچوں ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، تو آپ نے ان غزوات میں شرکت کی، اور آپ بڑی بہادری سے لڑے، اور آپ نے کیونکہ تیر چلانے کے آپ بہت ماہر تھے، تو آپ نے تقریباً 1000 تیر چلائے غزوہ احد میں۔ تو بچوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی 313 تھی، یہ آپ 5 کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ پھر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور مسلمان جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جوش پر تھا۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک ایسی اتفاقی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ایک طرح سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک جگہ مقرر کیا تھا، اور انہیں نصیحت کی تھی کہ وہ وہاں سے بالکل نہیں ہٹیں گے کسی بھی صورت میں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں اور کفار بھاگ چکے ہیں، تو انہوں نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، جبکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو بچوں، اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے تقریباً 1000 تیر چلائے اور اپنی بہادری دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ سعد تیر چلا
میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے الفاظ اور کسی کے لیے نہیں سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ بے حد صدمے سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر کام کیا اور بے شمار فتوحات میں آپ نے حصہ لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اور آپ نے بہت اچھے کام کروائے اپنی دور حکومت میں۔ مردم شماری کروائی، زمین کی پیمائش کروائی، اور چھوٹی بڑی نہریں کھدوائیں جن سے کھیتوں کو پانی دینے میں آسانی ہوتی تھی، مسافر خانے بنائے، پل بنوائے، مدرسے بنوائے۔ بچوں، مردم شماری کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کا ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، سمجھیے ان کی گنتی کی جاتی ہے، اسے مردم شماری کہتے ہیں۔ زمین کی پیمائش کرائی جاتی ہے، اور اسی طرح انہوں نے اس طرح کے بہت سے کام کیے۔ اور بڑھاپے میں جب سن 26 ہجری میں وہ کوفہ کی گورنری سے فارغ ہو گئے تو وہ سیاست سے الگ ہو گئے، اور آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی جواب دے گئی تھی۔ پھر 55 ہجری میں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے اسی اونی کپڑے میں دفن کیا جائے جو میں نے بدر کی لڑائی میں پہنا ہوا تھا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں۔ آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں پڑھایا جائے تاکہ وہ بھی اس میں جنازہ پڑھ سکیں، شریک ہو سکیں۔ اپنے حجروں میں وہ ادا کریں گی ان کی نماز جنازہ۔ تو اسی طرح ان کو جنت البقیع میں پھر دفن کر دیا گیا۔ تو بچوں، امید ہے آپ کی سمجھ میں یہ سبق آ گیا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 14 پر بچوں الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں، اور پھر سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں کچھ سوالات ہیں، یہ سوال جواب آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ یہ سوال جواب آپ اپنی کاپی میں کریں گے، اور جب آپ سبق پڑھیں گے تو اسی میں سے آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے۔ بلکہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو میں نے کچھ جوابات کے نشانات بھی لگا دیے ہیں، تو اگر آپ دیکھ سکیں تو اس میں پیچھے سبق میں دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس سے مدد مل جائے گی۔ پھر چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر 15 کی جانب۔ صفحہ نمبر 15 پر خالی جگہ دی گئی ہیں، ان کو آپ نے مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے۔ اس کے بعد بچوں جو ہے یہ آپ نے کچھ مترادف دیے گئے ہیں، مترادف بنانے ہیں، مطلب جملے دیے گئے ہیں، آپ نے مترادف اس کا بنا کر جملہ دوبارہ بنانا ہے۔ مثلا ماں باپ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ مترادف بچوں کہتے ہیں ایک جیسے لفظ کو، یعنی ایسا لفظ جس کے ایک جیسے معنی ہوں، دو لفظ ہوں اور معنی ایک جیسے ہوں، یہ مترادف کہلاتا ہے۔ یعنی بھلائی، اچھائی۔ ماں باپ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ ماں باپ ہمیشہ اچھائی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا وطن بہت حسین ہے، ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے۔ لاہور شہر کے بعض عمارات بہت قدیم ہیں، یعنی پرانی ہیں۔ ہماری کرکٹ ٹیم نے میچ میں فتح حاصل کی، کامیابی حاصل کی۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کو بہشت ملے گی، یعنی ان کو جنت ملے گی۔ تو بچوں یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے صفحہ نمبر 16 کی جانب۔ یہاں پر کچھ اسم مطلب ایسے درست جواب پر آپ نے دائرہ لگانا ہے، تو وہ آپ لگائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔
وہ اسم جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے کہلاتا ہے اسم صفت، اسم علم، اسم علم، اسم حالیہ، اسم معاوضہ. تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم صفت کہلاتا ہے. تو بچوں یہ کام آپ نے کرنا ہے. آپ کا کام یا آپ کا ہوم ورک ہے، آپ یہ عید کی چھٹیوں میں اطمینان سے کر لیجئے گا. امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.